أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال: فإن قيل موجد الحوادث في محل أو جهة أم لا، فالجواب ليس في محل ولا في جهة. فإن قيل ما حد المحل وما حد الجهة، فالجواب: المحل عبارة عن المتحيز الذي تحله الأعراض، والجهة هي المتعلقة للإشارة الحسية، ومقصد المتحرك العيني. فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى ليس في محل ولا في جهة، فالجواب: الدليل على ذلك أنه لو حل في محل أو جهة لكان مفتقرا إليهما، فلا يكون واجب الوجود لذاته، وقد ثبت أنه تعالى واجب الوجود لذاته، فلا يكون في محل ولا في جهة. فإن قيل موجد الحوادث متحد بغيره أم لا، فالجواب: ليس متحدا بغيره. فإن قيل ما حد الاتحاد، فالجواب: الاتحاد صيرورة شيئين، شيئا واحدا من غير زيادة ولا نقصان. فإن قيل ما الدليل على أن الله تعالى لا يتحد بغيره، فالجواب: الدليل على ذلك من وجهين. أما الأول فلأن الاتحاد غير معقول، وأما الثاني فلأن الواجب لو اتحد بغيره لكان ذلك الغير إما واجبا أو ممكنا، فإن كان واجبا لزم تعدد الواجب وهو محال، وإن كان ممكنا صار الواجب ممكنا، وهذا خلف. فإن قيل موجد الحوادث مركب أم لا، فالجواب: ليس بمركب. فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى ليس بمركب، فالجواب: الدليل على ذلك أنه لو كان مركبا لافتقر إلى جزئه وجزءه غيره فيكون مفتقرا إلى غيره فيكون ممكنا. فإن قيل موجد الحوادث مرئي بحاسة البصر أم لا، فالجواب: ليس بمرئي بحاسة البصر. فإن قيل ما الدليل على أنه تعالى ليس بمرئي بحاسة البصر، فالجواب: الدليل على ذلك أن المرئي بحاسة البصر لا بد وأن يكون في جهة، والله تعالى منزه عن الجهة، فلا يكون مرئيا بحاسة البصر. فإن قيل موجد الحوادث غني عن غيره أم محتاج، فالجواب: غني عن غيره وغيره مفتقر إليه. فإن قيل ما الدليل على ذلك، فالجواب: الدليل على ذلك أنه تعالى واجب الوجود لذاته وغيره ممكن الوجود لذاته، فوجوب وجوده يقتضي استغناءه عن غيره، وإمكان غيره يقتضي افتقاره إليه. الفصل الثاني تلاوت. لیکن گزشتہ گفتگو میں سوال یہ ہوا تھا کہ خالق کائنات واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، یا وحدہ لا شریک نہیں ہے؟ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، اس کے مانند کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جس طرح واحد فی الذات ہے، اور اس واحد فی الذات کی جو دو تفسیریں بیان کی، اس طرح خداوند متعال صفات میں بھی اکیلا ہے، واحد ہے، علم میں، قدرت میں، حیات میں وغیرہ، کہ جو یہ عین ذات ہیں۔ اور پھر افعال میں بھی توحید مختلف مسائل اور امور میں، کہ جو انشاءاللہ اشارہ کیا جائے گا خاتمہ بحث توحید میں تمام ان توحید کے اقسام کی طرف جن کو انہیں مورد بحث قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے اس پر دلیل مانگی تو کہا گیا کہ دلیل دو قسموں کی ہے، دلیل عقلی ہے اور دلیل نقلی ہے۔ دلیل عقلی میں یہ بات کہی گئی کہ اگر خداوند متعال جو کہ حکیم ہے، اور حکیم کی بات جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی،
اور حکیم کا کلام وہ کلام ہوتا ہے جس کو نقض نہیں کیا جا سکتا، اس طرح مضبوط اور محکم ہوتا ہے کہ اس کو توڑنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا حکیم کے ساتھ اگر کوئی اور معبود اور الہہ ہوتا، معبود ہوتا، تو یقیناً حکیم نفی نہ کرتا، اور حکیم نے چونکہ نفی کی ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، بس اس کی نفی کرنا دلیل ہے کہ ہے ہی نہیں، ورنہ حکیم کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے۔ اور خداوند متعال جو واجب الوجود لذات ہی ہے، وہ منزہ ہے عن کل نقص و عیب، اور کذب ایک نقص ہے اور عیب ہے۔ بس دوسری بات، ہم نے قرآن کریم کی 2 آیات بیان کی کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ آیت یہاں فَاعْلَمْ جو فعل امر ہے، صیغہ امر ہے، نہ مادہ امر کی بات نہیں کر رہے۔ صیغہ امر کو یہ کا علم اصول میں ثابت ہو چکا ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے اور ظہور رکھتا ہے وجوب۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسری دلیل انما الہکم الہ واحد، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت تھی، وہ بھی عرض کی۔ سوال یہ ہوتا کہ موجد الحوادث اور خالق کائنات جوہر ہے یا عرض ہے؟ کہتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ جوہر ہے نہ ہی عرض ہے۔ پھر دلیل پوچھی گئی ان کی کہ جوہر کیوں نہیں ہے اور عرض کیوں نہیں ہے، یہ دلیلیں بھی بیان کر دی گئیں۔ اور عرض کے لیے دلیل یہ بیان کی گئی کہ عرض نہیں ہے اس لیے چونکہ عرض محتاج ہوتا ہے اپنے وجود میں غیر کا، بس جب محتاج ہے غیر کا تو ممکن ہو جائے گا۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ واجب الوجود لذات ہی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، بس جب ممکن نہیں ہے تو عرض بھی نہیں ہے۔ یعنی عرض ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ واجب الوجود لذات ہی کو ممکن الوجود ثابت کریں، اور یہ ثابت کرنا محال ہے۔ بس اللہ کے لیے جو کہ واجب الوجود لذات ہی ہے، عرض ثابت نہیں کیا جا سکتا، محال ہے کہ وہ عرض ہو، نہ جوہر ہے نہ عرض۔ سوال جو آج کی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات کسی مکان میں ہے یا کسی سمت میں ہے، کسی طرف میں ہے، کسی جہت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب واضح ہے کہ خالق کائنات نہ کسی مکان اور جگہ میں ہے، نہ ہی کسی سمت اور طرف اور جہت میں ہے۔ جہات 6 ہیں، جہات 6 کہتے ہیں اس کو، اوپر نیچے، فوق تحت، ٹھیک ہے، اور یمین یسار، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ، ٹھیک ہے، اس کو یمین اور یسار سے، دایاں بایاں، دائیں طرف بائیں طرف، دایاں طرف بایاں طرف، اور اسی طرح آگے اور پیچھے۔ تو یہ کتنے بنیں گے؟ 6 بنیں گے، جہاد 6 ہے، بس 4 طرف یہ رائٹ لیفٹ اور اوپر نیچے، آگے پیچھے، اوپر نیچے پیچھے، ان کو جہات 6 کہتے ہیں۔ کہ خدا کے لیے البتہ بعض جگہوں پر یہ بچوں کو سکھاتے ہیں، ویسے وہ ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ خدا اوپر ہے، وہ کہتے ہیں اوپر والا دیکھ رہا ہے، یعنی جو مرتبے میں مقام میں سب سے اوپر ہے، جو خالق ہے وہ دیکھ رہا ہے، نہ یہ کہ وہ خدا اوپر بیٹھا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اور مثلا وہ بچوں کو مائیں سکھاتی ہیں تو وہ اشارہ کرتی ہیں خدا، پھر اشارہ کرتی ہیں کہ اوپر ایک ہی ہے، حالانکہ اگر یہ مراد ہو ان کی کہ وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو یہ قطعاً غلط ہے، جبکہ یہ مراد نہیں ہوتی، کیونکہ موحد خواتین ہیں، موحد مائیں ہیں، اور خود جو افراد ہیں وہ بھی توحید پرست ہیں، لہٰذا اس طرح کی کوئی مراد ان کی نہیں ہوتی، فقط مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، یا پھر وہ اس جہل کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں، وگرنہ اگر غور سے ان کی بات کو سنا جائے اور ان سے سوال کیا جائے تو وہ کہیں گے کہ نہیں میری مراد یہ نہیں ہے۔ سوال خوب آغا آپ نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک محل استعمال کیا اور ایک جہت استعمال کیا۔
خب محل کسے کہتے ہیں؟ جہت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محل نام ہے اس متحیز کا جس میں اعراض حائل ہوتے ہیں، اعراض حلول کرتے ہیں، اعراض حلول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے لفظوں میں یعنی محل اور مکان ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ یہ سوالات پہلے بھی گزر چکے ہیں، البتہ مختلف تعبیرات کے ذریعے سے۔ یہ سوال بالکل آپ کی خدمت میں صفحہ نمبر 17 پر آپ دیکھیں، جوہر اور عرض کی حیز کی تعریف کی گئی تھی، پھر کہا کہ حیز والمکان عبارت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی وہی چیز ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ محل میں نہیں ہے۔ اچھا جہت میں بھی نہیں ہے، عرض کر دیا کیوں نہیں ہے؟ جس میں اعراض حلول کرتے ہیں۔ سوال، جہت کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے جہت یہ ہے کہ جو اشارہ حسیہ کا متعلق ہو، اشارہ یہ حسیہ کا متعلق، سامنے دیکھیں اشارہ حسیہ کا متعلق ہو رہا ہے، پیچھے، دائیں بائیں، بائیں طرف سائڈ دیکھیں، اوپر نیچے، یہ چونکہ اشارہ کر کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو بس یہ جہت اسی کا نام ہے کہ جو متعلق ہے، اشارہ یہ حسیہ ہو، حسی اشارے کا رابطہ اس کے ساتھ ہو، یعنی جس کی جانب حسی اشارہ کیا جا سکے اور اس اشارے کا تعلق و رابطہ ہو اس کے ساتھ ہو، وہ شے متعلق ہے، اشارہ یہ حسی ہو۔ خب اور مقصد متحرک عینی ہو، عینی منسوب ہے عین سے، یعنی عین وہی مکان، عین پہ میں نے مکان، عین بالوزن بین، بینی و بینکم ہے نا، بین، ٹھیک ہے؟ تو بالوزن اس کے، تو عین یعنی مکان۔ کلمہ یہ عین جس طرح استعمال کیا جاتا ہے مکان استفہام کے لیے، یا استفہام یعنی کسی جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے، بس آپ کہاں سے ہیں تو کیا کہیں گے؟ من این انت، من این، کہاں سے؟ تو جس طرح اس کو عنوان استفہام مکان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کو دوسرے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ کہتے یہاں مراد یہ ہے کہ متحرک عینی یعنی وہ شے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک مکان سے دوسری مکان میں منتقل ہو، سائر ہو، السائر فی مکان و منتقل الی جہت، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ مثلا آپ یہاں تیر اور کمان ذہن میں رکھیں، ایک بندہ جو ہے ایسے، یا کوئی بھی گولی، یا مثلا کوئی کلاشن، کوئی بندوق، جو بھی ہے ایسا اسلحہ کہ آپ جیسے وہ لگائیں گے تو وہ مثلا اگر کمان ہے تو تیر کمان سے نکل کر باہر چلا جائے گا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے گا۔ جس طرح مثلا ابھی یہاں یہ اس کو آپ السائر فی مکان و منتقلان الی جہت کالسہم المرمی بہ، وہ تیر جس کے ذریعے سے یعنی کسی کو لگایا جائے، چلایا جائے، تو بس کمان اور تیر میں یہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تیر چلا جاتا ہے۔ پہلے ایک جگہ پر تھا، اس کو کھینچ کر چھوڑ دیا تو دوسری جگہ پر۔ تو خداوند متعال کے لیے نہ جہت ہے اور نہ ہی محل ہے۔ بس کلن اگر جہت کی تعریف کہی کی جائے کہ جہت کسے کہتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں آتا ہے کہ جہت متعلق اشارہ حسیہ اور مقصد متحرک عینی ہے۔ عینی یعنی وہ شے جو عین سے منسوب ہو،
مکان سے منسوب ہو، یعنی جو شے مکانی ہو، اس شے مکانی کی جو متحرک مکانی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، اس کو جہت کہتے ہیں۔ یعنی مکانی، ہاں مکانی۔ سوال اگر دلیل کیا ہے کہ کیوں خداوند متعال اور خالق کائنات کسی جگہ میں اور کسی جہت میں نہیں ہے؟ یہ مقصد متحرک عینی اسی جہت کی تعریف میں؟ ہاں جہت کی تعریف یہ ساتھ ہی ہے، بس تعریف یہ ہے والجہت ہی المتعلق للاشارۃ الحسیۃ مقصد المتحرک العینی، اس میں منصوب ہے، یہ منصوب عین، عین یعنی مکان۔ بس آپ ذہن میں رکھیے گے کہ کلمہ یہ عین جس طرح مکان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح استفہام مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہذا عینی یعنی وہ شے جو کسی جگہ میں سائر ہو، رواں ہو اور دوسری جگہ منتقل ہو، اسے جہت کہتے ہیں اور عین کہا جاتا ہے۔ سوال کیوں خدا جہت میں نہیں ہے، مکان میں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر خدا کسی جگہ میں آ جائے، سما جائے، حلول کر جائے تو محتاج ہو جائے گا اسی جگہ کا، ہوگا یا نہیں؟ ہاں موقع تو یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم دوسری کتاب میں، محتاج ہو جائے گا۔ اچھا اگر کسی محل میں آتا ہے تو محتاج، اگر کسی جہت میں آ جائے، مثلا اوپر والی ہو جہت میں ہو تو پھر اسی جہت کا محتاج ہو جائے گا۔ جس مکان میں ہے تو اس مکان کا محتاج، اگر سما جائے تو کسی جہت میں سما جائے تو اسی جہت میں محتاج ہو جاتا ہے۔ لہذا محتاج ہو گا اس جہت کا اور محتاج ہو جائے گا اسی مکان کا۔ اور جب کہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں کہ واجب الوجود کی خصوصیات میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ وہ ہر طرح سے بے نیاز ہے، ہر جہت سے بے نیاز ہے، غنی مطلق اور محض ہے۔ اس کا غنا ہم ثابت کر چکے ہیں اور ہم اس کا واجب الوجود لذات ہی ہونا بھی ثابت کر چکے ہیں۔ بس اگر کسی مکان میں سما جاتا ہے یا آ جاتا ہے یا حلول کرتا ہے یا کسی جہت میں سما جاتا ہے، حلول کرتا ہے، تو اس کا مقصد ہی محتاج ہے ان کا۔ بس جب محتاج ہے تو یہ واجب الوجود لذات ہی نہیں ہے، کیونکہ پھر ممکن الوجود ہو جائے گا۔ بس جب واجب الوجود لذات ہی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ جہت میں بھی نہیں ہے، مکان میں بھی نہیں۔ سوال اگر خدا کسی شے کے ساتھ متحد ہے یا نہیں ہے، خدا کسی شے کے ساتھ مثلا کسی انسان کے ساتھ، کسی اور شے کے ساتھ متحد ہے یا نہیں؟ کہتے کہ نہیں لا حول ولا قوة، خدا کسی کے ساتھ متحد۔ اب سوال ہے کہ اتحاد کسے کہتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلے یہی سوال ذہن رکھیں کہ آیا خالق کائنات متحد مع غیرہ، دوسروں کے کسی اور کے ساتھ، اپنے غیر کے ساتھ متحد ہے یا اپنے غیر کے ساتھ متحد نہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ متحد نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتحاد کسے کہتے ہیں؟ لیکن زنجیریں ہی ہے، ایک کڑی کڑی سے ملی ہوئی ہے۔ ما هو الاتحاد؟ ڈیفینیشن کیا ہے اتحاد کی؟ اتحاد کس سے کہا جاتا ہے؟ اچھا ایک وہ اتحاد ہے جو ہم ایک مذہب کا دوسرے مذہب کے افراد کے ساتھ ایک ہدف کے حصول کے تحت ہم متحد ہو جاتے ہیں، اگرچہ نظریات اختلافی ہوتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن مشترک دشمن کے خلاف ہم متحد ہو جاتے ہیں، جتنا شیعہ سنی کا اتحاد، ٹھیک ہے۔
شیعہ نظریات اپنی جگہ پر، اہل سنت کے نظریات اپنی جگہ پر، نہ شیعہ اپنے نظریات سے ہٹے اور نہ سنی اپنے نظریات سے ہٹے. سنی رہ کر شیعہ کو بھائی سمجھے اور شیعہ رہ کر اس کو بھائی سمجھے، اور وہ دشمن مشترک جو ہے ہمارا استعمار، ان کے خلاف ایک ہو جائے تاکہ وہ سوء استفادہ نہ ہم سے کر سکے نہ ان سے کر سکے. لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریات سے ہاتھ اٹھائے جائیں، نہیں، اپنے نظریات اپنی جگہ پر محفوظ رہیں. ہاں کہ دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کرو. جو اہل سنت کے ہاں وہ عنوان مقدس سمجھے جاتے ہیں، چیزیں سمجھی جاتی ہیں، ان کی توہین حق نہیں ہے آپ کا. یہ ہے اتحاد کا مطلب صحیح سے، نہ یہ کہ اتحاد کا مطلب کہ سب شیعہ جو ہے وہ مثلا سنی ہو جائے یا سب سنی شیعہ ہو جائے. اصلاً یہ ہدف نہیں ہے، تو یہ اصلاً نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ اصلاً مد نظر نہیں ہے. جو بھی اتحاد کا داعی ہے اور عقل مند ہے، سوچتا سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی یہ معنی مراد نہیں لے گا. تو بس یہ ایک اتحاد مذہب، ایک مرتبہ اتحاد ادیان. اس اتحاد سے مراد یہ نہیں ہوتا، اس سے مراد تقریب الادیان ہے. یہاں بھی اتحاد مذاہب سے مراد تقریب الادیان ہے، یعنی ایک دوسرے کو سمجھیں، ٹھیک ہے، علمی بحث و مباحثہ کریں، حق واضح ہو جائے تو حق کے پیروکار بنیں. نہ یہ کہ آپ ہاتھ اٹھاتے جائیں ایسا ایسا اپنے سب ان چیزوں سے جن پر عقیدہ ضروری ہے. نہیں، کبھی بھی آپ اپنے عقائد سے پیچھے نہ ہٹیں. تقریب المذاہب، شیعہ سنی کا ایک دوسرے کے قریب آ جانا، یعنی سمجھنا ایک دوسرے کی نفسیات کو، ایک دوسرے کے عقائد کو، اور سمجھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا مشترک دشمن کے خلاف. یہ ہے حقیقت اتحاد. اور تقریب الادیان کا مطلب یہ، اتحاد المذاہب، اتحاد الادیان کا مطلب یہ تقریب الادیان ہے. البتہ اس میں اس طرح نہیں ہے جس طرح یہاں ہے. وہاں یعنی کسی حد تک ہوتا ہے. مثلا 2-3 ادیان جو ہیں، فرض کریں اسلام اور مسیحیت، عیسائیت اور یہودیت، فرض کرتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک دشمن ہے، ان تینوں کا، ٹھیک ہے، جو سب کو بے دین کرنا چاہتا ہے، لا دین کرنا چاہتا ہے، سیکولرزم، کمیونسٹ بنانا چاہتا ہے. وہ اصل لا دین، اصل دین شین ہی. ٹھیک، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹینڈ لینا ہے اس کے. تو یہ تقریب المذاہب، تقریب الادیان ہوتی ہے اس طرح. یا پھر اس دین فہمی کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دینا کہ ہمارے جو نظریات ہیں، ہمارے جو کچھ ہماری جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھیں. وہ یہ ہے. پھر عقلی لحاظ سے دیکھیں کہ وہ اس معیارات عقلی اور وہ معیارات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کون سا مسئلہ، بس توحید، ویسے جو سب کے لیے ہے نا، تینوں ادیان میں ہے. تو توحید میں دیکھیں گے کہ آیا یہ نقطہ نظر جو اسلام بیان کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، یا وہ تثلیث کا نقطہ نظر بیان کیا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے. ہم کہیں گے اصلاً تثلیث معنی نظرت اصل غلط ہے، تثلیث معنی نہیں ہے جس طرح مسیحی کہتے ہیں. بس اتحاد، یعنی اتحاد کا مطلب ہے کہ دو چیزوں کا بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ایک ہو جانا. ذہن میں رہے، دو چیزوں کا، دو ہیں، بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ایک ہو جانا، اور یہ عقلاً محال ہے. اصلاً اتحاد عقلاً، نہ وہ اتحاد جو تقریب المذاہب کے معنی میں، وہ نہیں، یہ دوسرا اتحاد ہے.
دو چیزوں کا ایک ہو جانا بغیر کمی اور نقصان کے، کمی اور زیادتی کے، یہ محال ہے. کیونکہ اگر دو باقی رہتے ہیں تو ایک ہونا نہیں ہے، اگر ایک ہے تو دو نہیں ہے. خب اگر سوال کیوں خدا متحد نہیں کسی کے ساتھ؟ دو دلیلیں ہیں. پہلی بات، اتحاد عقلاً ٹھیک نہیں ہے، معقول نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ واجب الوجود لذاتی ہے، اگر متحد ہو غیر کے ساتھ تو وہ غیر کی دو صورتیں ہیں، یا وہ بھی واجب الوجود ہے لذاتی یا ممکن الوجود ہے. اگر یہ واجب الوجود لذاتی کسی اور واجب الوجود لذاتی کے ساتھ متحد ہو جائے تو پھر لازم آتا ہے کہ دو واجب الوجود ہیں، تعدد واجب الوجود لذاتی. اور جب کہ ہم نے پہلے کہا تھا خصوصیات واجب الوجود لذاتی میں کہ وہ واحد ہوتا ہے، وہ مثنیٰ نہیں ہوتا، وہ تثنیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی ایک سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا واجب الوجود لذاتی. دوسری بات، اگر وہ جس کے ساتھ یہ واجب الوجود لذاتی متحد ہو رہا ہے واجب الوجود نہیں ہے، وہ ممکن الوجود ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو کہ متحد ہو جائیں گے نا، یا تو یہ ہو جائے گا کہ وہ واجب الوجود لذاتی ممکن بن جائے گا، یا وہ جو ممکن ہے وہ واجب بن جائے گا. چونکہ اتحاد ضرورت ہو شیئین شیئن واحدن، دو چیزوں کا ایک ہو جانا بغیر کسی کمی اور زیادتی کے، اس میں تبدل لازم آ رہا ہے. یا واجب الوجود لذاتی کا ممکن ہونا لازم آ رہا ہے، یا ممکن الوجود کا واجب الوجود لذاتی ہونا لازم آ رہا ہے، جو کہ دونوں محال ہیں عقل. سوال، واجب الوجود لذاتی ہی جو ہے مرکب ہے یا نہیں ہے؟ یعنی موجود الحوادث خالق کائنات مرکب ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اصلاً نہیں، خدا ممکن ہی نہیں کہ مرکب ہو. خود دلیل کیا ہے اس کے مرکب نہیں ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر مرکب ہو تو ہر مرکب اپنے وجود میں ان اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، وہ جن اجزاء سے وہ ترکیب ہوتی ہے اس کی. اور یہ یقینی بات ہے کہ کسی شے کا جز جو ہے وہ خود وہ شے نہیں ہوتی، جز شے خود نہیں ہے، غیر ہے اس کا. لہذا اگر مرکب ہو تو محتاج ہونا لازم آتا ہے. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے سے مرکب ہو یا بعض دوسرے اجزاء سے مرکب ہو اپنے علاوہ، تو لازم کیا آتا ہے؟ محتاج ہو جاتا ہے. بس جب محتاج ہوگا تو واجب الوجود لذاتی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نہیں رہے گا، پھر ممکن الوجود ہو جائے گا. خب سوال، واجب الوجود لذاتی آیا آنکھ کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ واجب الوجود لذاتی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے نہیں دیکھا جا سکتا. کہتے چلے اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، کیا آخرت میں دیکھا جائے گا یا نہیں؟ کہتے نہیں، نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ ہی آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے. نہ یہ دنیاوی آنکھ دیکھ رہی ہے اور نہ ہی اخروی آنکھ. اخروی آنکھ بھی یہی دنیاوی آنکھ ہے، کوئی اور تھوڑی ہے. خب سوال کیوں؟ دلیل کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ تو حق ہے نا پوچھنے والا کا، پوچھ سکتا ہے بھائی دلیل تو دو. کہتے دیکھیے، جو بھی شے آنکھ سے دیکھی جائے، دقت کریں، جو بھی شے آنکھ سے دیکھی جائے ضروری ہے کہ وہ کسی جہت میں، ایسا اس شے کا دیکھنا ناممکن ہے جو کسی جہت میں نہ ہو، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں،
نہ آگے نہ کسی بھی جہت میں. اور دوسری بات کہ اس رؤیت کے لیے 8 شرائط ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا, اور ہم نے تفصیلی ایک مقالہ جو فارسی میں لکھا تھا وہ بھی آپ کو دکھایا تھا کہ 8 اگر شرائط ہوں گی تو رؤیت بالبصر محقق ہوگی, وگرنہ رؤیت بالبصر ممکن نہیں. اچھا, وہ شے جو جس کو دیکھا جا رہا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے اس کا یا تو مقابل میں ہونا ضروری ہے یا حکم مقابل میں ہونا ضروری ہے, ورنہ نہیں دیکھ سکتے. مقابل میں ہو, روبرو ہو, آمنے سامنے ہو, یا حکم آمنے سامنے ہو. جس طرح انسان کا خود کو اپنے شیشے میں, آئینے میں اپنی تصویر دیکھنا, اپنا قیافہ دیکھنا, اپنا منہ دیکھنا, وہ دیکھنا کہ میری شکل صورت ماشاءاللہ کتنی حسین جمیل ہے, میں کتنا خوبصورت مقابل ہے. جی وہ مثلا شیشے میں دیکھ رہے ہیں ادھر والی پیچھے والی چیزیں, یہ حکم مقابل. یعنی میں شیشے کے سامنے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو چیزیں میرے پیچھے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں. جس طرح ہوتا ہے ویسے یہ جو ڈرائیور وغیرہ ہیں شیشے دیکھتے ہیں نا, یعنی سائڈوں والا شیشہ ہوتا ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں, جو اندر شیشہ لگا ہوتا ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے کون سی گاڑی آ رہی ہے یا میرے دائیں طرف کون سی گاڑی آ رہی ہے, بائیں طرف. اگر یہ نہ دیکھیں یہ حکم مقابل میں ہے سب, ٹھیک ہے. یس, اگر نہ دیکھیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا جہت سے منزہ اور پاک ہے. بس جب جہت سے منزہ اور پاک ہے تو آنکھ کے ذریعے سے اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا, نہیں دیکھ سکتے اس کو آنکھ سے, ممکن ہی نہیں کہ آنکھ سے دیکھا جا سکے اسے. نہ کسی نبی نے دیکھا ہے اور نہ دیکھے گا, نہ کسی رسول نے دیکھا ہے نہ دیکھے گا, نہ کسی اور انسان نے دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھے گا. حضرت موسیٰ سے بھی کہہ دیا کہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے مجھے. جب موسیٰ جیسا اولو العزم نبی صاحب شریعت نہیں دیکھ سکتا تو عام مومنین کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور وہ تمام روایات جو اہل سنت کی کتابوں میں ہیں کہ لوگ اللہ کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح انسان 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں, یہ سب روایات خلاف عقل ہیں. بس ان سب روایات کے لیے حکم عقل یہ ہے کہ ان کو سائڈ پر رکھ دیں, اور نہیں دے اصلاً ممکن ہی نہیں ہے. اچھا, اہل سنت میں بعض کہتے ہیں کہ خدا کو ان آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن آخرت میں دیکھیں گے. تو میں نے جواب دے دیا کہ اصلاً آخرت میں بھی دیکھنا ممکن نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ عام بندہ نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں, لیکن نبی اور رسول دیکھ سکتے ہیں. پیغمبر نے دیکھا ہے, وہ نہیں پیغمبر نے نہیں دیکھا. اصل نبی کریم نے معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. وہ یقین اور قلب اس منزل پر تھا, دیکھنے کے منزل, ہاں دیکھنے کے, نہ یہ کہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور قرآن کی آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے اللہ کو دوبارہ دیکھا, نہیں. اور راہو کی ضمیر جو ہے وہ جبریل کی طرف جا رہی ہے کہ پیغمبر نے جبریل کو دوسری مرتبہ دیکھا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو قصے اور یہ وہ مثلا بعض تفاسیر اہل سنت میں ہے, مثلا تفسیر روح البیان میں شیخ اسماعیل حقی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ خدا کو, ہاں اس میں عالم رؤیا میں نے اللہ کو دیکھا اور مثلا ایک جھپی ڈالی اور اس کی ٹھنڈک جو ہے ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں. یہ سب فضول چیزیں ہیں, یہ معرفت خدا نہیں. خب سوال یہ ہے کہ خدا بند متعال یا خالق کائنات غنی ہے یا غنی
نہیں، وہ ظاہر غنی ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، ایسا غنا بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب چیزیں اسی ذات کی محتاج ہیں، وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات واجب الوجود لذات ہی ہے، اس کا وجود اپنا ہے، ذاتی ہے، غیر کی جانب سے عطا شدہ نہیں ہے، دوسروں کو وجود اسی کی جانب سے ہے، لہذا باقی ممکن الوجود کہلائیں گے، یہ واجب الوجود لذات ہی کہلائے گا، وہ سب محتاج ہیں اپنے وجود اور اپنی بقا میں اس ذات مقدس کے، یہ ذات مقدسہ کسی شے میں بھی، نہ وجود میں، نہ بقا میں، نہ کسی اور چیز میں محتاج نہیں۔ یہی تک عبارت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ قِيلَ مُوجِدُ الْحَوَادِثِ فِي مَحَلٍ أَوْ جِهَةٍ أَمْ لَا، خالق کائنات، فَإِنْ قِيلَ، بس اگر تجھ سے سوال کیا جائے، تجھ سے پوچھا جائے، یعنی سوال کہ خالق کائنات کسی محل اور مکان، جگہ میں یا جہت میں ہے یا نہیں ہے، فالجواب لیس فی محل ولا فی جہت، نہ کسی جہت میں ہے اور نہ کسی جگہ میں، میں نے عرض کیا جہت اور جگہ کا۔ فَإِنْ قِيلَ مَا حَدُّ الْمَحَلِّ وَمَا حَدُّ الْجِهَةِ، جہت اور محل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حد یعنی تعریف، جنس اور فصل سے۔ فَإِنْ قِيلَ، اچھا جواب کیا ہے؟ فَالْجَوَابُ الْمَحَلُّ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُتَحَيِّزِ الَّذِي، متحیز کہیں یا حیز کہیں، بعض نسخوں میں حیز استعمال ہوا ہے، کہتے ہیں محل نام ہے یا مکان کہیں، محل کہتے ہیں ایک ہی بات ہے، اس حیز سے یا اس نام ہے اس متحیز کا اعراض جس میں حلول کرتے ہیں، الذی، یہ الذی صفت ہے متحیز کی، وہ متحیز تحلہ الاعراض، الاعراض فاعل تحلل کے لیے، وہ کی ضمیر مفعول بہ کی ضمیر ہے جو الذی کی طرف جائے گی، جس میں اعراض حلول کرتے ہیں۔ والجہت ہی المتعلق للاشارۃ الحسیہ، جہت وہ متعلق اشارہ حسیہ کا نام ہے، ومقصد المتحرک العینی، اور متحرک عینی یعنی عین منصوب، عینی اس میں منصوب ہے، یا جو ہے یا نسبتی ہے، یا متکلم نہیں ہے، اشتباہ نہ کریں، ٹھیک ہے، عین بروزن بین، عینی بروزن بینی، خوب یعنی کیا، اس میں منصوب ہے، منصوب کس کی طرف ہے؟ عین کی جانب، عین کا معنی کیا ہے؟ مکان، جس طرح کلمہ عین کا معنی مکان ہے، اسی طرح عین استفہام مکان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بس متحرک عینی سے مراد وہ شے ہے جو کس مکان میں رواں دواں ہو، سائر ہو، اور ایک جگہ سے، ایک جہت سے دوسری جہت میں منتقل ہو جائے، جس طرح وہ تیر جو کمان سے جس کو رہا کیا جاتا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ خوب، ومقصد المتحرک العینی، فإن قیل، اگر آپ سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے، مد دلیل علی انہ تعالی لیس فی محل ولا فی جہت، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی جہت میں ہے اور نہ کسی مکان میں، محل میں؟ فالجواب الدلیل علی ذلك انہ لو حل فی محل او جہت لکان مفتقرا الیہما، کہتے ہیں اگر خالق کائنات کسی مکان میں حلول کر جائیں یا کسی جہت میں حلول کر جائیں تو لازم آتا ہے کہ ان دونوں کی جانب، یعنی مکان اور جہت کی جانب یہ محتاج ہو جائے گا، لکان مفتقرا من محتاجا
इलैहिमा यानी इलल जहत वल मकान वल महल फला यकूनो वाजिबल वजूद लिज़ाती, बस वो वाजिबुल वजूद लिज़ाती ही नहीं होगा या नहीं रहेगा। वक़द सबत अन्नहु तआला वाजिबुल वजूद लिज़ाती, जबकि पहले ये बात यकीनन साबित हो चुकी है कि ज़ात बारी तबारक व तआला वाजिबुल वजूद लिज़ाती ही है। फला यकून नतीजा क्या हुआ? फला यकून फी महल वला फी जहत, न जहत में है और ना ही महल और मकान। फ़इन क़ील मूजिदुल हवादिस मुत्तहिदुन बिग़ैरिही अम ला, खालिक़ कायनात अपने गैर के साथ मुत्तहिद है या मुत्तहिद नहीं है? फल जवाब लैसा मुत्तहिदन बिग़ैरिही, वो किसी के साथ मुत्तहिद नहीं है। फ़इन क़ील मा हद्दुल इत्तिहाद, इत्तिहाद एक इस्तिलाह है ना, कहते हैं इत्तिहाद किसे कहते हैं? कहते हैं इत्तिहाद का मतलब ये है, फल जवाब अल इत्तिहाद सैरूरतो शैअन शैअन वाहिदन मिन गैर ज़ियादतिन वला नुक़सान, दो चीज़ों का हो जाना एक शय बग़ैर किसी कमी और ज़्यादती के, या यूँ कहें बग़ैर किसी कमी और ज़्यादती के दो चीज़ों का एक हो जाना इत्तिहाद कहलाता है। फ़इन क़ील मद्दलील अला अन्न अल्लाह तआला ला यत्तहिदु बिग़ैरिही, ये तो आपने सिर्फ कह दिया ना कि अल्लाह मुत्तहिद बिग़ैर नहीं है। जवाब दलील दें इस पर, क्या दलील है कि अल्लाह ताला मुत्तहिद बिग़ैर नहीं है? फ़इन क़ील मद्दलील अला अन्न अल्लाह तआला ला यत्तहिदु बिग़ैरिही फल जवाब अद्दलील अला ज़ालिका मिन वजहैन, दलील दो तरह की है। पहली दलील अम्मल अव्वलो, दलील अव्वल ये है फल अन्नल इत्तिहाद गैर माक़ूल, पहली ये कि असलन इत्तिहाद अक़लन मुमकिन नहीं है, माक़ूल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। दूसरी दलील ये खुद इत्तिहाद अम्रे महाल है, अम्रे मुमकिन नहीं है। ये जो हम इत्तिहाद कहते हैं ये वो और माना में वो दो के लिहाज, हाँ वो दूसरे माना में, वो तकरीब के माना, ये एक बंदा खुदा इसी के ऊपर तकरीर कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था ये इत्तिहाद और वो इत्तिहाद। नहीं फ़र्क है, क्योंकि जब इल्म कलाम में इत्तिहाद की बात होती है इल्म कलाम में, तो उससे मुराद ये इत्तिहाद होता है कि दो चीज़ों का बग़ैर किसी कमी और ज़्यादती के एक हो जाना, और ये मुमकिन नहीं, क्योंकि दो चीज़ें या दो रहती हैं या दो नहीं रहती। अगर यानी दो चीज़ें भी रहें और एक हो जाए, ये तो इज्तिमाई नकीज़ेन है ना, या फिर वो दो चीज़ें नहीं है, वो एक ही है, एक है तो खुदा है बस। व अम्मा सानी फलअन्नल वाजिब लौ इत्तहद बिग़ैरिही, अगर खालिक़ कायनात किसी गैर के साथ, अपने अलावा किसी और के साथ मुत्तहिद हो जाए, अपने साथ मुत्तहिद होना तो माना नज़ारा दी गई, ठीक है, किसी गैर के साथ मुत्तहिद होना, अगर मुत्तहिद हो तो लकान ज़ालिकल गैरो इम्मा वाजिबन और मुमकिनन, तो वो गैर जो है जिसके साथ रब्बुल इज़्ज़त मुत्तहिद हो रहा है, वो दो सूरतों से बाहर नहीं है, या वाजिबुल वजूद है या मुमकिनुल वजूद। फ़इन कान वाजिबन, अगर वो वाजिबुल वजूद हो तो ये चूँकि वाजिबुल वजूद लिज़ात ही है, वो भी वाजिबुल वजूद लिज़ात ही, बस हमने ये कहा था कि वाजिबुल वजूद हमेशा एक ही होता है, दो नहीं हो सकता, यहाँ उसका दो होना लाज़िम आता है, तअद्दुद वाजिबुल वजूद लाज़िम आ रहा है लिज़ाती, जो कि मुहाल है, जो कि ठीक नहीं है, अक़लन सही नहीं है। व इन कान मुमकिनन, वो दूसरी चीज़ जो मुत्तहिद हो रही है, वो गैर जो मुत्तहिद हो रहा है, अगर मुमकिन हो तो क्या लाज़िम आता है? सार अल वाजिब मुमकिन, तो हो जाता है वाजिब मुमकिन, या हो जाता है मुमकिन वाजिब, दोनों सूरत में, जबकि ये दोनों मुहाल है। वहाज़ा खुल्फुन, और हाँ ये खिलाफ फ़र्ज़ है, क्योंकि फ़र्ज़ ये है कि ये वाजिबुल वजूद लिज़ात ही है, ये शय जो वाजिबुल वजूद लिज़ात ही है उसका मुमकिन वजूद हो जाना ये खिलाफ फ़र्ज़ है, असल अक़लन मुहाल है। ये सवाल फ़इन क़ील मूजिदुल हवादिस मुरक्कबुन अम ला, फिर मैंने अर्ज़ किया था तरकीब की कितनी किस्में हैं, तरकीब अक़ली है और तरकीब मसलन
ترکیب خارجی ہے، ترکیب عقلی ہے، اور ترکیب کی دوسری قسمیں جو کی تھی ذہنی ترکیب وغیرہ وغیرہ، یہ سب یہاں باتیں ہیں. کسی طرح سے بھی مرکب نہیں ہے، نہ جنس و فصل سے مرکب ہے، نہ اجزاء اور دوسری چیزوں سے مرکب ہے. فَإِنْ قِيلَ مُوجِدُ الْحَوَادِثِ مُرَكَّبٌ أَمْ لَا، خالق کائنات مرکب ہے یا نہیں، تو جواب کیا ہوگا آپ کا؟ فالجواب ليس بمرکب. خالق الکائنات رب العزت مرکب نہیں ہے کسی بھی چیز سے، کوئی بھی اس کا جز نہیں ہے، نہ عقلی جز ہے، نہ خارجی جز ہے، نہ ذہنی جز ہے، کسی طرح کا بھی کوئی جز نہیں ہے کہ جس سے یہ مرکب ہو. فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ بِمُرَكَّبٍ، کیا دلیل ہے کہ خالق کائنات مرکب نہیں ہے؟ جواب بالکل واضح ہے. فالجواب الدلیل علی ذلك انه لو كان مرکبا، اگر رب العزت مرکب ہو تو لافتقر الى جزئه، تو اپنے جز کا محتاج ہو جاتا ہے، تو یقیناً محتاج ہو جائے گا اپنے جز کا، کیونکہ ہر مرکب اپنے وجود میں اجزاء کا محتاج ہوتا ہے. وہ جزء غیر ہو، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ اس کا جز خود عین نہیں ہوتا، وہ اس کا غیر ہوتا ہے. فَيَكُونُ مُفْتَقِرًا إِلَىٰ غَيْرِهِ، تو پس کیا ہو جائے گا؟ محتاج الی غیر ہو جائے گا. فَيَكُونُ مُمْكِنًا، تو کیا خالق کائنات ممکن ہو جائے گا. اور ہم نے کہا تھا کہ وہ چونکہ خالق کائنات ہے، چونکہ واجب الوجود لذات ہی ہے، لہذا اس کا ممکن ہونا اصلاً ممکن نہیں. فَإِنْ قِيلَ مُوجِدُ الْحَوَادِثِ مَرْئِيٌّ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ أَمْ لَا، کہ موجد الحوادث اور خالق کائنات جو ہے وہ آنکھ کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے اسے، یا آنکھ کے ذریعے سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا. فالجواب لیس بمرئی بحاسۃ البصر، آنکھ کے ذریعے سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا. فإن قیل، اصل سوال تو یہ ہے، ما الدلیل علی انہ تعالی لیس بمرئی بحاسۃ البصر، کیا دلیل ہے کہ خدا آنکھ کے ذریعے سے دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کیا دلیل ہے اس پر؟ فالجواب الدلیل علی ذالک، دلیل اس پر یہ ہے کہ دلیل، اس سے پہلے وہ ذہن میں رکھیں جو میں نے شرح باب ہادی عشر میں عرض کی تھی کہ دیکھنے کے لیے 8 شرائط ہیں، وہ آپ ایک مرور کریں، وہ دیکھ لیں. چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں دوبارہ ان 8 چیزوں کو، بس 1-2 چیز کی طرف اشارہ کروں. وہ شے جس کو دیکھا جائے یا وہ مقابل میں ہو یا حکم مقابل میں ہو. دوسری شرط یہ تھی کہ جس چیز کو دیکھا جائے وہ کسی یعنی صاف شفاف نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ اس کو نہ دیکھا، اور اتنا نزدیک بھی نہ ہو وہ شے، قرب مفرط نہ ہو، وگرنہ نہیں. میں نے مثال دی تھی کہ آپ ایک کتاب کو اپنی آنکھوں میں بالکل اس کے سامنے قریب کر دیں کہ فاصلہ نہ رہے، نہیں دیکھ سکتے آپ اس کا. اور بعد مفرط بھی بہت زیادہ دور نہ ہو، اور وہ کوئی شے حائل بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. جو مثلا فرض کریں یہ دیوار حائل ہے کہ وہ بندہ جو اس دیوار کے اس طرف بیٹھا ہوا ہے اس کمرے میں، ہم اسے نہیں دیکھ رہے، حالانکہ دور نہیں ہے زیادہ. اگر یہ حائل نہ ہوتا، یہ دیوار نہ ہوتی، یہ پردہ نہ ہوتا، تو ہم اس بندے کو دیکھ سکتے تھے آرام سے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح باقی جو شرائط تھیں ان کو ذہن میں رکھیں. ہاں، روشنی اس پر پڑے، یہ وہ خود رویت کسے کہتے ہیں کہ مثلا وہ 2 نظریے جو تھے اس میں یا یہاں سے ایک نور نکلتا ہے وہ وہاں پڑتا ہے، پھر شعاعیں، یا پھر وہاں سے شعاعیں اٹھتی ہیں آتی ہیں، اور 2 نظریوں کی بنا پر کلن اصلا رؤیت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ شرائط نہ ہوں. اور یعنی یہ شرائط سب جسم کی شرائط ہیں، اور جو شے جہت میں نہ ہو، مکان میں نہ ہو، دیکھنے والے کے سامنے نہ ہو،
نہ باقی جو چیزیں ہوں تو اصلاً دیکھنا ممکن نہیں ہے. کلن خداوند متعال کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. اب اس کی دلیل کی تفصیل یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اعلیٰ ذالک ان المرئی بحاسۃ البصر لا بد ان یکون فی جہت، آنکھ کے ذریعے سے جس مرئی اس مفعول ہے مرمی کے وزن پر، اصل میں مرمویون تھا، مرئیون تھا، مرؤیون، ٹھیک ہے، مرمویون کے وزن پر، رآ سے ہے نا، رآ یرئی، تو کہتے ہیں رآ یرآ. وَأَن يَكُونَ فِي جِهَةٍ، یہ ضروری ہے جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے آنکھ سے اس کا جہت میں ہونا واجب اور ضروری ہے. واللہ تعالی منزہ عن الجہل، خدا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا جہت سے پاک اور پاکیزہ ہے. فلا یکون مرئیا بحاسۃ البصر، پس مرئیا بحاسۃ البصر نہیں ہے، یعنی آنکھ کے ذریعے سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا. فإن قیل، اگر سوال کیا جائے موجد الحوادث غنی عن غیرہ ام لا، کہ وہ خالق کائنات دوسروں سے بے نیاز ہے یا نہیں، دوسروں کا محتاج ہے، تو جواب یہ ہے بالکل وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. وہ غنی مطلق ہے، غنی محض ہے، محض غنا ہے، بے نیازی ہے خود. غنی عن غیرہ وغیرہ محتاج مفتقر الیہ، یعنی خدا ہر شے سے بے نیاز، باقی سب چیزیں اسی کی محتاج اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں. فإن قیل ما الدلیل علی ذلک، بھئی اللہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، دلیل اس پر دینا کہ خدا کیوں محتاج نہیں کسی شے کا. دلیل فالجواب الدلیل علی ذلک انہ واجب الوجود لذاتہ، دلیل یہ ہے کہ وہ واجب الوجود لذاتہ ہی ہے. وغیرہ ممکن الوجود، اور اللہ کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ سب کے سب ممکن الوجود ہے، لذاتہ ہی ہے. پس فوجوب وجودی، اس کا واجب الوجود ہونا، یقتضی، یہ تقاضا کرتا ہے کس چیز کا؟ استغناءہ عن غیرہ، کہ خدا اپنے غیر سے بے نیاز ہے، یعنی بے نیاز ہونے کا تقاضا کرتا ہے. بس اس کا واجب الوجود ہونا مقتضی ہے کہ خدا غیر سے بے نیاز ہے. وَإِمْكَانُ غَيْرِهِ، عطف وجوب پر، وجوب وجودہ یقتضی استغناءہ مفعول بہ ہے یقتضی کے لیے، ان غیرہ متعلق ہے اس کے. وَإِمْكَانُ غَيْرِهِ یقتضی افتقارہ الیہ، افتقارہ مفعول بہ ہے یقتضی افتقارہ الیہ. پس غیر کا ممکن الوجود ہونا یہ تقاضا کر رہا ہے اس بات کا کہ غیر محتاج ہے اپنے وجود اور اپنی بقا میں اللہ کا. میرے خیال میں کافی ہے نا. تو صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.